الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نبی کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے عنوان پہ گزشتہ 4 خطبات جمعہ میں احباب کی خدمت میں گزارشات پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اسی عنوان پہ آج چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے ملے۔ یہ بند کریں یار، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ آپ دیکھیں اسماما بیٹا، یہ کیا اگربتیاں ہیں؟ یہ بند کر دیں، اتار کے باہر پھینک دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی مجالس میں، سفر و حضر میں، شب و روز میں آپ سے سیکھتے رہے، سمجھتے رہے۔ بہترین ادب کا معیار جو امت کے لیے نبی کا ہونا چاہیے، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ امت کے سامنے واضح کیا۔ کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہو، صحابہ کرام تک پہنچا ہو اور انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے یا اس پہ عمل کرنے سے توقف کیا ہو۔ انکار کی بات نہیں ہے، حکم رسول کا انکار کیا جائے تو بندہ سیدھا سیدھا کافر۔ عمل کی طاقت ہو اور عمل نہ کیا ہو، کوئی ایک مسئلہ صحابہ اکرام کی زندگی میں سے ایسا نہیں ملتا، کوئی ایک نعمت اصحاب رسول کی زندگی میں ایسی نہیں ہے جسے کبھی کسی حالت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دی ہو۔ جبلہ بن حارثہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں. اللہ کے نبی زید میرا بھائی ہے. بعثنی، ہاں اللہ کے نبی زید میرا بھائی ہے. ابعث اخی، اس کو بھیجئے میرے ساتھ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید، یہ آپ کے بھائی آپ کو لینے آئے، چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ چلے جائیں. فرمایا اللہ کے نبی فلا اختار علیک احدا، روئے زمین پہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں آپ کی ذات پہ ترجیح دوں. یہ جملہ بڑا سمجھنے کا ہے. یہ مقام ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے نزدیک، اور یہی مقام اور حیثیت ہونی چاہیے ہر مسلمان کے ہاں. فلا اختار علیک احدا، کوئی ایک روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جسے کبھی کسی حوالے سے میں آپ پر ترجیح دوں. کسی کی ذات کو اللہ کے نبی کی ذات پہ کبھی ترجیح نہیں دی گئی، کسی کی بات کو رسول اللہ کی بات پہ کبھی ترجیح نہیں دی گئی. کبھی کسی حالت میں حتیٰ کہ جانیں نشاور کرنا ان کے لیے آسان تھا، بجائے اس کے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کی جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت پہ بہت بڑا احسان بنا کے بھیجا ہے. جن لوگوں نے اس احسان کی قدر کی، اللہ نے دنیا میں بھی انہیں عزت مند بنایا، اور قیامت میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. جو رسول کی بعثت کے بعد اس احسان کی قدر نہ کر سکے، اللہ نے دنیا میں ایسا رسوا کیا کہ رسوائی میں وہ پوری انسانیت کے لیے نشان عبرت بنے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے. ابو جہل کو بھی آپ نے توحید کی دعوت اور پیغام نبوت بھیجا ہے. ابو لہب کو بھی یہ پیغام دیا ہے. ابو بکر صدیق کو بھی دیا ہے. عمر ابن الخطاب کو بھی دیا ہے. جنہوں نے مانا وہ دنیا میں عزت دار ہوئے، جو کبھی غلام تھے پھر وہ ملکوں کے بادشاہ بنے. واللہ عجیب کیفیت ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مذہبی پیشوا کے بیٹے ہیں، اپنے علاقے کے قبیلے کے سردار کے بیٹے ہیں، لیکن دل میں حق کی طلب موجود ہے. بکتے بکاتے سینکڑوں میل کا سفر کر کے سرزمین فارس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے. یہ پابا بجولا غلامی کی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تھے. زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہی سرزمین فارس، کسرا فارس کا دارالحکومت مدائن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم جب اس پہ لہرایا تو وہ سلمان فارسی جو کبھی غلامی کی حالت میں سرور کونین کی خدمت میں حق کی تلاش میں پہنچا تھا، عمر ابن الخطاب نے مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا. اور جو بڑے بڑے حکمران اور سردار تھے، یا تو میدان مقتل میں تلواروں کی زد پہ آئے اور قربان کر دیے گئے، خون بہا دیا گیا ان کا، یا پھر غلام بنا لیے گئے. مسئلہ اصل میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ تیر و تفنگ کا مسئلہ، وسائل ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں. قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، یہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جنہوں نے تزکیہ نفس کر لیا، جنہوں نے اللہ کے اس احسان کی قدر و قیمت پہچان کے اپنے آپ کو اس احسان کے اہل ثابت کر دیا، جو اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنانے پر
تیار ہو گئے، جنہوں نے سر جھکا دیا، اپنی خواہشات کا کلا کما کر دیا، برادریوں کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا، خاندانوں کے باطل عقائد و نظریات کو ترک کر دیا، دنیا کی ترجیحات کو قربان کر دیا، اور اللہ کے اس احسان کو انہوں نے سینے سے لگایا۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا احسان مل گیا، محمد کریم کی صورت میں رب کا احسان مل گیا، قرآن مجید کی صورت میں اللہ کی رحمتیں ہوگی، سیرت النبی کی صورت میں وہ سمجھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں وہ عزت دار بنایا کہ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، روئے زمین پہ ان جیسی عزت انبیاء کے بعد کسی کے نصیب میں نہ ٹھہری، اور جنہوں نے اس احسان کی قدر نہ کی وہ کل بھی رسوا تھے، وہ آج بھی رسوا ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، صرف یہی ایک چیز تھی ان کے پاس۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ آسمان کا رب کہتا ہے، آسمان سے جو شریعت میں نے اتاری ہے، جس کے ساتھ وابستہ تم ہوئے ہو، اپنے نبی کا مقام اور حیثیت سمجھ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے رسول اللہ کے احکامات کے سامنے، سنو یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے کامیابیوں کا، اتنی بڑی ضمانت ہے سرخروئی کی کہ اس کی جڑیں تہہ زمین بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی۔ تمہاری عظمتوں کو کوئی نہیں پا سکے گا۔ آج بھی امور جہاں بانی سیکھنے سکھانے والے، حکومتی طریقے، پالیٹکس، سیاست کے انداز سمجھنے سمجھانے والے، ٹاپ آف دی لسٹ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کوٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ دنیا کے سارے اپنے بگانے ماہرین جو عدل پسند ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انقلابی انسان روئے زمین پہ نہیں آیا۔ عقائد میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں، جو بت پرستی میں خوش تھے، جو یہاں وہاں سجدہ ریز ہوتے تھے، جو غیروں کے سامنے جبین نیاز جھکاتے تھے، جو اللہ کو چھوڑ کے اس کی مخلوق سے دامن پھیلا پھیلا کے مانگتے تھے، جن کے حاجت روا و مشکل کشا بہت سارے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے امت پہ احسان کیا اپنے نبی کو بھیج کے، اور نبی نے احسان کیا انسانیت پہ کہ انہیں انسانیت کا پہلا سبق سکھایا، یہ جبین نیاز ایک کائنات کے خالق کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہاں وہاں جھکا کے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے دامن پھیلا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا انکار کر کے اپنے آپ کو رسوا مت کرو۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جو کچھ تم کر چکے ہو، آؤ پلٹو اثر نو، اپنے رشتے استوار کرو اپنے حقیقی الہ کے ساتھ، وہ اکیلا ہی کافی ہے، زبردست ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حاجت نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب پیدا کیا ہے انسانوں کے مزاجوں میں۔ مقام رسول کو ماننے والے، واللہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، ہم سوچیں کیا ہم اپنے مزاج، اپنی طبیعتیں، اپنے عقائد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عقائد کے مطابق بنا سکیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ رسول کا مقام سننے سمجھنے والو، اپنے آپ کو ٹٹولو، اللہ نے رسول وہ بھیجا ہے جس نے انسانیت کو قعر مذلت سے اٹھایا، تحت الثرى سے اٹھایا، عز و شرف کی اوج کمال انہیں عطا کی،
انہیں انسانیت کی خلعت سے سرفراز فرمایا، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا سلیقہ سکھایا۔ کیا بہت سارے الہ چاہیے یا ایک ہی زبردست کا ہی کافی ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ یہ جو تم خاک چھانتے پھرتے ہو نا، یہ اونچی ڈھیری ہے، یہ بڑا کرنے والا ہوگا، وہ بڑا باوقار ہے، وہ بڑی حاجت روائی کر سکتا ہے، اس کا شملہ بڑا خوبصورت ہے، یہ میری دستگیری کرے گا۔ آسمان کے رب نے نبی بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، آغاز اس دعوت سے کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ چھوٹے چھوٹے یہاں وہاں بکھرے ہوئے یہ سارے بے کس اور لاچار ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر تم صراط مستقیم چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، اپنے نبی کی دعوت سے وابستگی اختیار کرو، اور وہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ حاکم ایک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس پہ سب کا نظام حکم چلتا ہے، اسی کے کہنے پر سورج چاند طلوع ہوتے ہیں، اسی کے کہنے پر غروب ہوتے ہیں، دن اور رات کا نظام سارا اس کے اختیار میں ہے۔ مدبر السماوات والارض، وہ اکیلا ہے، اس کے کسی عمل میں، اس کی قدرت میں، اس کے حق عبودیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہی ہے جو سیدھا دین ہے، یہی ہے جس پہ آسمان و زمین قائم ہے۔ آؤ اپنے نبی کا احسان مانتے ہو، اللہ کا احسان مانتے ہو، نبی کو اپنے لیے احسان سمجھتے ہو، تو نبی کی اس دعوت پہ لبیک کہو۔ بہت محبوب تھے انہیں۔ ہمارا معبود تو وہ ہے نا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ کافروں کے معبود تو وہ تھے جنہیں کافروں نے خود بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے۔ محبت بھی بڑی تھی، ان سے امیدیں بھی بہت وابستہ تھیں، انہیں وسیلے بھی بناتے تھے، لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھا، آپ مزکی ہیں، آپ معلم ہیں، آپ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے پیغامبر ہیں، آسمان سے شریعت نازل ہوتی ہے، آپ کا مقام یہ ہے جو آپ نے کہہ دیا اسے سچ مان لیا، جسے سچ مان لیا اس پہ عمل پیرا ہو گئے، اور جسے اپنے لیے معیار حق سمجھا کبھی اس سے انکار نہ کیا، کبھی اس سے انحراف نہ کیا، کبھی اس سے منہ نہ موڑا، نہ کسی خاندان کے لیے، نہ کسی وڈیرے کے لیے، نہ کسی اپنے بگانے کے لیے، نہ دنیا کی منفعت کے لیے، نہ رسم و رواج زمانہ کے لیے، سب قربان ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مقام یہ ہے جو دعوت آپ نے دی اسے قبول کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا ہے، فرمایا یأمرہم بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینے والے، وہ تمام امور جو عقیدہ صحیحہ کے خلاف ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کر دیا انسانوں کو، نہیں یہ تمہارے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ جتنے اعمال صالح انسانوں کو جنت میں لے جانے کا باعث ہیں، اللہ کی رضا کا سبب ہیں، وہ سارے بیان کر دیے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کوئی ایک کام ایسا چھوڑا ہی نہیں جو انسانوں کو جہنم میں لے جانے والا ہو اور انسانوں کو اس سے متنبہ نہ کیا گیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام حقیقی کو سمجھتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے اب دین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اپنی طرف سے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس قسم کے عذر لنگ بنا کے نئے نئے اعمال اختراع کر کے انہیں دین قرار دینا، اس کے مطابق روبہ عمل ہونا، انہیں اپنی زندگی میں بطور دین اختیار کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو تمہارے کاروبار ہیں تیرے نبی نے سب بیان کر دیے، نہیں فلاں نے یہ کہا تھا، بینکر یہ کہتے ہیں، بڑے شیخ الاسلام کا ان کے پاس جواز کا فتویٰ موجود ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان ساری
توجیحات کی. جو نبی نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، جسے رسول نے حرام کر دیا وہ حرام. جو رسول کے عقیدے کو اپنے لیے معیار عقیدہ نہیں بناتا، جو رسول کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھتا نہیں ہے، جو رسول کی حرام کردہ کو اپنے لیے حرام نہیں سمجھتا، جو رسول کی احکامات پہ لبیک نہیں کہتا، جو اللہ کے نبی کے منع کردہ امور سے اجتناب کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ کا مقام بہت مانتا ہوں، یہ زیادتی نہیں؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاکیزہ کو حلال کرتا ہے. ذبیحہ اللہ کے نام پر غیر اللہ کے نام کا حرام ہے. بہت خوبصورت، نیت بڑی اچھی ہے، جہاں جا کے چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے مقام بڑا شاندار ہے. جو صاحب قبر ہیں ان کی ولایت کے چہار دانگے عالم چرچے ہیں، دنیا ان کی کرامات کی رہین احسان ہے. ساری داستانیں سچی جھوٹی اپنی جگہ پر، لیکن جو غیر اللہ کے نام کا ہے وہ حرام ہے. یحل لہم الطیبات، تیرے نبی کا مقام یہ ہے جس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہے، جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، چاہے استھان، مزار، قبر کتنی بڑی کیوں نہ ہو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی کا مقام یہ ہے وہ ناروا بوجھ اتارتے ہیں اپنے ماننے والوں کی گردنوں سے. کیا معنی ہے ان بوجھوں کا؟ رسم و رواج کے بوجھ، باطل عقائد و نظریات کے بوجھ. سمجھیے ذرا، اللہ کے نام پہ دو گے، نیت کا اخلاص چاہیے، عقیدہ ٹھیک چاہیے، رزق حلال کا چاہیے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹکڑا کھجور کا دو، قیامت کے دن تمہارے پلڑے میں پہاڑ کے برابر وزن کیا جائے گا. اور غیر اللہ کے نام کا احد پہاڑ سونے کا بنا کے لٹا دو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ بوجھ ہم نے خود لاد رکھے ہیں اپنے کندھوں پر. مشرکین مکہ کے اس زمانے میں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس میں یہ بوجھ موجود تھے. رسم و رواج کے بوجھ ہیں، کوئی آسمانی شریعت اصلی حالت میں ان کے پاس موجود نہ تھی. ہمارے خاندان قبیلے کا یہ طریقہ ہے، دوسرے قبیلے کا یہ طریقہ ہے، فلاں قبیلے کا یہ طریقہ ہے. اپنے اپنے وڈیروں کے احکامات پہ عمل کرنے والے، اپنے اپنے پیروں کے مذہبی پیشواؤں کے فتووں پہ عمل کرنے والے، اپنے اپنے خاندانوں کے رسم و رواجوں پہ چلنے والے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے انسانیت پہ. لوگوں نہیں، یہ جو جہاں وہاں جا کے جبین نیاز جھکاتے ہو نا، کبھی اس کے نام کا چڑھاوا ہے، کبھی اس کے نام کی قربانی ہے، کبھی اس کے نام پہ خیرات ہے، کبھی اس دربار پہ دیگ ہے، کبھی اس مزار پہ جا کے دوپٹہ چڑھانا ہے، کبھی اس کی قبر پہ جا کے چادر چڑھانی ہے. یہ سارے ناروا بوجھ ہیں. اس میں انسانیت کی تذلیل ہے، اس میں اموال کی اسراف ہے. کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو اخلاص چاہیے. اور یہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ چڑھاوے چڑھاؤ. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے کندھوں سے یہ بوجھ اتارے. شریعت پابندیوں کا نام نہیں ہے، شریعت آزادیوں کا نام ہے. سمجھ لو اچھی طرح. اور میں درخواست کروں گا، اور کچھ یاد نہ رہے تو یہ ایک جملہ اپنے ذہنوں پہ نقش کر لو. شریعت اسلام پابندیوں کا نام نہیں، شریعت آزادیوں کا نام ہے. ہر بندہ پابند ہے، کوئی خاندانوں کے رسموں کا پابند ہے، کوئی پارٹی کے منشوروں کا پابند ہے، کوئی وڈیرے کے فتوے کا پابند ہے، کوئی مذہبی پیشوا کی آراء کا پابند ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری زنجیریں توڑوائی ہیں اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی شریعت کا تابع کیا. تم یہ جو آزادیوں کے نعرے لگاتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں. آزادیوں کے نام پہ ان کی گردنوں کے طوق شریعت کی پابندی سے کہیں زیادہ وزنی اور بڑے ہیں. کون آزاد ہے دنیا میں؟
آزاد صرف وہ ہے جو مسلمان ہے، اور وہ آزاد ہے بندوں کی غلامی سے، بندوں کی عبادت سے، بندوں کی اطاعت سے، غیر اللہ کی پرستش سے، یہاں وہاں جبین نیاز جھکانے سے، اپنے بگانے کو بڑا ماننے سے، ننگے برہنہ بے حیا بے ابروؤں کو ولایت کے عظیم الشان منصب پر فائز کرنے سے آزاد، ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے جبین نیاز جھکانے کا پابند۔ شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے یہ بوجھ اتارنے کے لیے آئے۔ بالاغلال التی کانت علیہم، جو گردنوں میں طوق پہنے ہوئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر سمجھتے ہو تو اللہ کے نبی یہ طوق اتارنے کے لیے، توڑنے کے لیے تشریف لائے۔ کیا طوق ہیں گردنوں میں؟ اللہ اکبر۔ عرسوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ، دروازے پہ مانگنے والا آ گیا، وہ مانگتا ہے پیروں کے نام پہ، حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ، اور گھر والا ڈرتا ہے اگر نہ دیا تو اس کی بد دعا چاٹ جائے گی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کے نام پہ، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے نعرے لگانے والے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ یہ تیسرا ہے، یہ ساتواں ہے، یہ 10واں ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، قرض لے لے کے ماں کے تیجے ساتے کرتے ہو، اور سود پہ پیسے لے کے برادری کی رضا کے لیے دیگیں چڑھاتے ہو، بیٹی کو بیاہنے کے لیے لمبے چوڑے جہیزوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، بھیک مانگ کے مسجدوں میں جا کے سوال کر کر کے کیا کریں جی، آخر رسم زمانہ ہے، ہم نے یہ کرنا ہے سارا۔ میں کسی ایک کو بلیم نہیں کرتا، اجتماعی طور پہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہاں مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہم بیٹے کی بارات لے کے جا رہے ہیں، 150 کا جلوس جا رہا ہے، بیٹے کو بیاہنے کے لیے نہیں، مخالف فریق کو فتح کرنے کے لیے گویا ہم جا رہے ہیں۔ اتنے لمبے چوڑے اہتمام، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ تو نصرانیوں کے رسم و رواج تھے، یہ تو ہندوؤں کی تہذیب تھی۔ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ پڑھ کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لیے پھرتے ہو، وہ تو امت کو ان سارے بوجھوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ سب کچھ کریں گے، مسئلہ سنیں گے، پھر جا کے دادا ابو سے پوچھیں گے، مولوی نے مسئلہ بتا دیا، ہاں یہ مسجد کی حد تک رہ گیا، قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، ہم نے بھی بہت مرتبہ پڑھی ہے، رسول اللہ کی حدیث بیان کی تھی، مولویوں کا کام یہ ہے، ہم کریں گے وہ جو دادا ابو نے کہا۔ اور مقام رسول کا اتنا بڑا فلیکس لگا کے ہم جلسہ بھی کروائیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کون کون سے طوق ہیں جو ہم نے اپنی گردنوں میں پہنے ہوئے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ان سارے بوجھوں سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ یہ نیوندرا، یہ سلامیاں، یہ چھوٹے بڑے رسم و رواج، جان نکلتی ہے واللہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو مستقل اس موضوع پہ میں عرض کروں گا۔ چمڑی سوکھ جاتی ہے، ساری زندگی مزدوری کرتے کرتے، قرض تھوک کے، تھوک اگل کے، خون اگل کے مر گیا وہ قرض کی دہلیز پہ، تب جا کے ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوئے۔ یہ بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، انسانوں کو اس سے چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحہ، آسان، سستا، بغیر مشقت کے جو کام کیا جائے اللہ کو تو وہ پسند ہے
یہاں عشرے لگ گئے ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، اور ہم نعرہ کیا لگاتے ہیں، ہم تو نبی کے نام پہ اپنی بیٹی کو نکاح میں دے رہے ہیں۔ 10 لاکھ ڈیمانڈ ہے حق مہر کی، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، انہیں بھی لمبا چوڑا جہیز چاہیے، 200-250 وہ اپنا لاؤ لشکر لے کے آئیں گے مہمانوں کا، اور پھر حضرت خیر و برکت کی دعا کر دیں۔ جب خیر و برکت ساری دعاؤں کے نتیجے میں آتی ہے تو یہ لشکر کس لیے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ تیرا تعلق کتنا ہے اپنے نبی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تہذیب اس انسانیت کو دے کے گئے ہیں، اسے تو کتنا مانتا؟ محض رکوع و سجود، محض چند مذہبی تقریبات، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے حق ادا کر دیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں آیت اتاری، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا۔ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے سیاسی لیڈروں کو، اپنے پیروں کو، بڑے بڑے بزنس ٹائکون کو اپنے رب بنا لیا، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کسی نے مسیح ابن مریم کو اپنا معبود بنا لیا، یہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا، حالانکہ آسمان کے رب نے حکم دیا تھا ایک اس کی پرستش کرنی، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، عیسائیت کی تعلیمات سے، مذہبی تعلیمات سے واقف تھے، بڑے عیسائی خاندان سے تعلق تھا ان کا۔ اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، فوراً عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو معبود بنا کے ان کی پرستش کرتے تھے۔ انا لسنا نعبدہم، ہم تو ان کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں، اللہ کے نبی، قرآن کہتا ہے کہ مذہبی پیشواؤں کی پوجا ہوتی تھی، انا لسنا نعبدہم، ہم ان کی پرستش تو نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ ویحلون ما حرم اللہ فتحلونہ، کیا اپنے پیروں کی، اپنے وڈیروں کی، اپنے لیڈروں کی، اپنے مذہبی پیشواؤں کی حلال کردہ چیزوں کو بغیر دلیل کے تم نے حلال نہیں مانا؟ کیا ان کے حرام کردہ چیزوں کو بغیر دلیل کے تم نے حرام نہیں مانا؟ اللہ کے نبی، یہ تو کیا ہے جو کہہ دیا حضرت صاحب نے، ہم نے مان لیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آسمان کے رب کا حکم کیا ہے؟ ہمارے نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اس پہ فرمان کیا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں پوچھا، چونکہ میری سیاسی جماعت کا لیڈر یہ ہے، میں نے اس کا جھنڈا اٹھایا ہے، میں اس کے منشور کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوں، برادری کا وڈیرا یہ ہے، خاندان کا سربراہ یہ ہے، علاقے کا سیاسی یا مذہبی پیشوا یہ ہے، جو کہتا گیا ہم مانتے گئے۔ اس نے حلال کہا، ہم نے حلال مانا، اس نے حرام کہا، ہم نے حرام مانا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، ان کے فتووں پر، ان کے فیصلوں پر، اللہ کی شریعت کے تصدیق، تحقیق اور معیار کو پرکھے بغیر تم نے عمل کیا، اسے معیار حق جانا۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، جو انہوں نے ٹھکرا دیا وہ غلط ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، اس کا معنی کیا ہے؟ تم نے ان کی بندگی کی۔ میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، ہمیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، پیغامبر تھے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ امتیوں، کتنا انصاف کیا ہے اپنے نبی کے مقام کے ساتھ، ہم یہاں وہاں سے ادھر ادھر سے لے کے دین بنائے پھرتے ہیں۔ یہ ہمارے نے کہہ دیا وہ دین ہے، وہ دوسروں نے کہہ دیا وہ دین ہے، وہ تیسرے نے کہہ دیا وہ دین ہے۔ اگر مولویوں کی، مذہبی پیشواؤں کی، ان ملاؤں کی، ان لیڈروں کی حرام کردہ چیزیں حرام ہو گئیں، ان کی حلال کردہ حلال ہو گئیں، تو بتاؤ پھر اللہ کے ساتھ شرک اور کس چیز کا نام ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دار بھی اللہ کی قسم انہی احکامات کے ساتھ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بتا دو میں ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو پیغام میں لے کے آیا وہ آخری پیغام ہے، جو شریعت میں نے تمہیں دے دی یہ آخری شریعت ہے، حلال و حرام کے جو فیصلے میں نے کر دیے یہ آخری فیصلے ہیں۔ دنیا میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ریویو کرے، اثر نو ان کا جائزہ لے، دوبارہ اس پہ کمیشن بیٹھے، علماء، مجتہدین، مفتیان ذی وقار یہ آ کے اس پہ کوئی حرف ادھر ادھر کرنے کی قوت رکھے، نہیں، کوئی نہیں۔ جو میں نے کہہ دیا وہ آخری ہے، حرف آخر ہے، حتمی فیصلہ ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور رسول اللہ کو عالمگیر نبی ماننے کا معنی کیا ہے؟ جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں اس پہ اکتفا کیا جائے، اسے کافی سمجھا جائے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا جائے، ایک ایک حرف کو حرز جاں بنایا جائے، اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ ماننے والے، میں نہ ماننے والوں کی بات نہیں کرتا، جو منکر ہیں میں ان کا رونا نہیں روتا، جو ماننے والے ہیں وہ کہاں تک پہنچے؟ جاہلیت کے سارے رسم و رواج، سارے عقیدے بہت عقل مندوں نے وہ طریقے رائج کیے ہوں گے، اس پہ بہت بڑی بڑی افرادی قوت عمل کرتی ہوگی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، یاد رکھو انسانوں، وہ جتنے بھی طریقے ہیں جاہلیت کے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ثابت نہیں ہیں، جن پہ آپ کی مہر تصدیق ثابت نہیں ہے، فرمایا کل امر الجاہلیت کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، محمد نے اپنے قدموں میں رون دیے، اب ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت باقی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نام لے لے کے کہا وہ جو لڑائیاں تھیں نا تمہاری آپس کی، انا کے مسئلے، جھوٹی غیرت کے مسئلے، خاندانوں کی رقابتوں کے مسئلے، سیاسی آویزشوں کے مسئلے، ایک دوسرے پہ بلیم گیم کے مسئلے، سب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں ربیہ بن حارث کا خون باطل قرار دیتا ہوں، کوئی انتقام نہیں ہے، وہ جو جاہلیت کی لڑائیاں تھیں میں ان کے ختم کا آغاز اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ کوئی ایسا مسئلہ جو جاہلیت میں اسلام سے پہلے ہمارے سامنے وجہ نظر رہا ہو، ہم سب کو رد کرتے ہیں، باطل قرار دیتے ہیں۔ اب حق و باطل کا معیار، دوستی دشمنی کا معیار صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے اپنا نبی بھیجا، نبی نے تمہارا تزکیہ نفس کیا، آسمان سے قرآن اترتا رہا، وہ آیات تمہارے سامنے پڑھتے رہے، تمہارے دل صاف ہو گئے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ نئے رشتے استوار ہو رہے ہیں، یہ میری برادری ہے، کوئی اس کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، یہ میری ماں کے بطن سے پیدا ہونے والا ہے، ہم ایک آنگن میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں، ہم ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پی کے پلے بڑے ہیں، قسم رب ذوالجلال والاکرام کی یہ داستانیں پرانی ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق کا معیار قائم کیا، جس نے کلمہ پڑھا وہ میرا بھائی ہے، جو کلمے کا منکر ہے وہ میرا دشمن۔ کیا سمجھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو؟ ہم نے رسول کے مقام کو انہوں نے سمجھا۔ ہاں ایک قیدی پکڑا ہے بلال رضی اللہ عنہ، اس کی مشکیں کس رہے ہیں، ساتھ جانے والا مصعب بن عمیر کہتا ہے ذرا ٹائٹ کر کے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے، خاصا پیسہ لیں گے پھر اسے چھوڑیں گے۔ جسے باندھا جا رہا ہے وہ تڑپ کے اٹھا، مصعب کیا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ کیا تیری اور میری ماں ایک نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ماں تو ایک ہے لیکن بھائی تو نہیں ہے، بھائی وہ
وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، اس لیے کہ تو میرے رسول کے مقام کو نہیں سمجھتا، وہ رسول کے مقام کو سمجھتا ہے۔ میں سردار ہوں، وہ غلام زادہ ہے، میں وڈیرا ہوں اس شہر کا، لیکن وہ نسلی طور پہ بکتا بکاتا رسول اللہ کی خدمت میں آیا۔ میرے جیسا حسین و جمیل سرزمین پہ محمد الرسول اللہ کے بعد شاید کوئی دیکھا گیا ہو۔ اتنا حسن دیا تھا اللہ نے مصعب بن عمیر کو۔ بلال جیسا موٹے ہونٹوں والا اور ظاہری طور پہ ہاں اس قسم کا شاید کوئی دکھے، لیکن سن میرا بھائی وہ ہے جو کلمے کا بھائی ہے، جو رسول کے مقام کو سمجھتا۔ ہم نے تو ساری شریعت کو رواجوں کے بھینٹ چڑھا دیا۔ ہم تو مقام رسول کے جلسے بھی کرتے رہے اور رسم و رواج بھی رسول اللہ کا نام لے لے کے کرتے رہے۔ ہم تو برادریوں کی اناؤں پہ، خاندانوں کے وقاروں پہ شریعت کو قربان کرتے رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر تو اپنے نبی کا وقار سمجھتا ہے تو اس کا معیار یہ ہے یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ آزادیاں، وہ خلعت فاخرہ، وہ عظیم الشان لباس اطاعت رسول کا جو سرور کونین نے آسمان سے لے کر شریعت کی صورت میں تجھے پہنایا ہے، اسے اپنے لیے کافی جان۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر کا جو کچھ ہے سب کو چھوڑ دے، ساری اپنی گردن سے سارے توق اتار پھینک، اپنے کندھوں سے سارے بوجھ اتار دے، واللہ تیرے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، تیرے لیے جنت لازم ہو جائے گی۔ اور اگر تو ان الجھنوں میں رہا، اللہ اکبر، واللہ آسانیاں ہی آسانیاں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، کیا اپنے کیا بیگانے۔ انسانی تاریخ میں ایسا شاندار دستور اور نظام آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بے شمار احکامات ہیں جو آسمان سے اللہ نے اتارے ہیں، لیکن مومنوں طاقت نہیں ہے، تم اتنا کر لو جتنا اللہ نے تمہیں طاقت دی۔ آج آزادیوں کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہود میں خاص طور پہ یہ عادت تھی، عورتوں کو ایام حیض شروع ہوتے آبادیوں سے باہر دور بیابانوں میں مکانات بنائے ہوئے ہوتے، کمرے جھونپڑیاں بنائی ہوئی ہوتی، عورتوں کو نکالتے وہاں بھیج دیتے۔ اسے گھر میں نہیں رہنے دینا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا نہیں ہے، اس کے جسم کو مس نہیں کرنا، یوں تذلیل کرتے خواتین کی۔ اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر احسان کیا ہے، عورتوں پر احسان کیا ہے۔ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سارا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، ایک خاتون خانہ بیمار ہو گئی، اب بچوں کو کون سنبھالے گا، ان کے کھانے کا کون کرے گا، صاحب خانہ کو تیار کر کے کاروبار آفس کے لیے روانہ کون کرے گا، امور دنیا داری یہ پیچھے کون دیکھے گا، سارا گھر متاثر ہے ایک اس بوجھ کی وجہ سے کہ یہ عورت ناپاک ہو گئی، اسے ہاتھ نہیں لگانا، اسے گھر کی چار دیواری میں نہیں رہنے دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایام شروع ہو گئے پھر بھی اپنے گھر میں رہنا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے نماز نہیں پڑھے گی، تو میرا کھانا بھی بنائے گی، تو میرے کپڑے بھی دھوئے گی۔ سرور کونین مسجد میں ہیں، سیدہ اپنے حجرے میں ہیں، کھڑکی سے یوں سر نکالا، سیدہ حالت حیض میں ہیں، محمد عربی کے سر پہ کنگھی کر رہی ہیں۔ انسانوں کو بتایا ہے یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ جو رسم و رواج بنے ہوئے نا دنیا کے، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، حیثیت اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کی شریعت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں حالت حیض میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے، میں برتن سے جس جگہ سے منہ لگا کے میں پیتی، اللہ کے نبی وہی برتن اٹھا کے وہیں پہ منہ رکھ کے پانی پیتے، اور فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہاں یہ جبر کہ عورت ناپاک ہو گئی اسے گھر میں نہیں رہنے دینا، اور کہاں یہ عظمت کہ سیدہ لیٹی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ کے ساتھ ان کی ران پہ سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، واللہ اتنی آسانیاں، اتنی آسانیاں
داستان لمبی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ حنین فتح کیا، حوازن کو، بنو ثقیف کو شکست دے دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کفر کو ناکام کیا، اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ اور سنو میرے بھائیو، چیچے وطنی کے باسیو، کتنا کچھ اللہ نے دیا اپنے نبی کو اس ایک معرکے میں۔ 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، تقریباً 15 من بنتی ہے چاندی، 6,000 قیدی، اس ایک معرکے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو عطا کی۔ یازو عنہم اسرہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے کندھوں سے بوجھ اتار کے، گردنوں سے غلامیوں کے توق اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ کئی دن مسلسل انتظار کرتے رہے تھے، دشمن بنو ثقیف کے، بنو حوین کے، حوازن کے دشمن تھے، مقابلہ کیا ہے، ہم پہ تیروں کی بچھاڑ کی ہے، زخم دیے ہیں ہمیں، لیکن اگر آ جائیں تو محمد ان کے سارے اموال انہیں واپس کر دے۔ نہیں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، اور واللہ کیا کنہیں تقسیم کیا؟ ابو سفیان جو کتنی جنگوں میں رسول اللہ کے مقابلے میں گردن ناپنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے نبی نے اسے دیا، کہتا حضور یہ تو میرا ہو گیا، میرے بیٹے معاویہ کا کیا ہے؟ فرمایا یہ لے جاؤ معاویہ کے لیے۔ حضور میرے بیٹے یزید کے لیے، ابو سفیان کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، ان کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے انہیں بھی دیا، صفوان بن امیہ کو دیا، ہاں حکیم بن حزام کو دیا۔ بڑے بڑے دشمن سردار جو ہمیشہ موت کی خواہش کرتے تھے، ذلت امیز زندگی انہوں نے گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اور اللہ کی قسم اتنا دے رہے ہیں۔ صفوان بن امیہ کہتا ہے یہ تو اتنا سخی ہے کہ جسے فقیری کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ اموال تو تقسیم ہو گئے، قیدی بھی بٹ گئے، اب آگے اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے بنو سعد، وہ قبیلہ جس میں اللہ کے نبی نے بچپنے میں دودھ پیا تھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی ماں ہیں، ان کا قبیلہ آ گیا آپ کے پاس۔ زہیر بن سرد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارتکاری کے لیے آئے ہیں۔ اہل سیر نے لکھا ہے، آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ عزت دار ہیں، آپ باوقار ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ نے میرے قبیلے میں بنو سعد میں دودھ پیا ہے، یہ جو خیموں میں بند ہے نا، کوئی آپ کی پھپھو ہوگی، کوئی آپ کی خالہ ہوگی، کوئی آپ کی رضائی ماں کی کوئی رشتہ دار ہوگی، یہ ساری آپ کی رضاعت کے رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی انہیں آپ نے قیدی بنا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اپنوں کے ساتھ بھی رحمت کا برتاؤ کرنے والے، بیگانوں کے ساتھ بھی دریا دلی کا مظاہرہ کرنے والے۔ فرمایا زہیر کتنے ہی دن انتظار کرتا رہا کہ شاید بنو سعد میں سے کوئی آئے، بنو حوازن میں سے کوئی آئے، بنو ثقیف میں سے کوئی آئے، میرے پاس آ جاتے میں سب لٹا دیتا، تم نہیں آئے، میں نے دستور اسلام کے مطابق سارے اموال تقسیم کر دیے، میں نے تمہارے قیدی بھی بانٹ دیے، ہاں تو آ گیا ہے میرے پاس، میں بنو ہاشم کی طرف سے جتنے قیدی بنو ہاشم کے پاس ہیں سارے واپس کرتا ہوں۔ مہاجرین کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی تالیف قلب کے لیے بنو ہاشم کے قیدی معاف کرنے کا اعلان کر چکے، فوراً کہا حضور ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم چونکہ آپ کا مقام سمجھتے ہیں، ہم چونکہ آپ کی حیثیت سمجھتے ہیں، ہم نے خالی کھولی کلمہ نہیں پڑھا، ہم خالی مقام رسول کے جلسے کرانے والے نہیں ہیں، ہم خالی میلاد کے جلسے اور محفلیں سجانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے مقام اور حیثیت کو سمجھتے ہیں، باوجود اس بات کے کہ آپ نے ہمیں حکم نہیں دیا بنو ہاشم کے آزاد کریں گے، اللہ کے نبی مہاجرین کی جانیں آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے بھی قیدی آزاد کر دیجئے۔ انصار کو پتا چلا، انہوں نے کہا ہمارے بھی آزاد کر دیجئے، کوئی پیچھے رہا ہی نہیں، 6,000 قیدی محمد رسول اللہ کے ایک اشارے پر دشمن کو واپس کر دیے۔ وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ کی قسم ہے میرے نبی سے زیادہ رحیم اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے، آسان دین اسلام سے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ رسم و رواج، یہ ناروا بوجھ، یہ پابندیاں، یہ جکڑ بندیاں، یہ سیاسی تقاضے، یہ برادری کی ڈیمانڈ، یہ خاندان کے سارے مطالبے، یہ سب
باطل ہے اگر رسول کی شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں ایک معیار ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ، سچا ایمان لاؤ اپنے نبی پر، عزروہ، ان کی عزت کرو، ان کا مقام سمجھو، نصروہ، ان کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، آسمان سے جو شریعت ان پہ آئی ہے اسے اپنے لیے معیار جانو، اولئک هم المفلحون، یہ کام کر لو گے تو جنت تمہاری پکی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعلانات بھائی سن چکے ہیں، میں نے گزشتہ خطبے میں بھی توجہ دلائی تھی۔ انشاءاللہ اتوار والے دن نماز عشاء پہ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ تعالی کراچی سے ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ کوئی لمبا چوڑا جلسہ نہیں ہے، صرف گھنٹے پونے کا 2-4 منٹ اوپر نیچے ان کا اکیلے خطاب ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے مختلف چینلز پر اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ تو میں التماس کروں گا تمام بھائی خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ نماز عشاء 7:45 بجے انشاءاللہ مرکز میں ادا کریں اسی مسجد میں۔ اس کے بعد قاری صاحب کا خطاب ہوگا اور خطاب کے بعد انشاءاللہ احباب کے لیے کھانے کا اہتمام بھی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔